ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی کے پاس اس کا شاہی حکیم آیا اور کہا حضور میرے پاس بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ حکمت سیکھ رہے ہیں، وقتاً فوقتاً بڑے مشکل اور پیچیدہ سوالات بھی کرتے ہیں، ان کا بڑا تسلی بخش جواب بھی دیتا ہوں، لیکن اب کی بار ایک یہودی عورت جو میرے پاس حکمت سیکھ رہی ہے اس نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ میں اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، جس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس نے تم سے کیا پوچھ لیا ہے؟ شاہی حکیم نے بتایا کہ اس یہودی عورت نے کہا ہے کہ بائبل میں دوسری کتابوں میں سور کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے جبکہ قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے گاؤں کے لوگ سارے لوگ سور پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو قرآن نے اسے حرام کیوں قرار دیا ہوا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو لے کے کل دربار میں آ جانا، کل اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ شاہی حکیم اگلے دن اس عورت کو لے کے جب دربار میں پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے جبکہ دوسری کتابوں میں حلال بھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں دوسری کتابوں میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ نے تحریف شدہ کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اوریجنل بائبل منگوائی تو اس میں واقعی لکھا ہوا تھا کہ سور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ اب کی بار تم جاؤ، کل سور کا گوشت پکا کے لانا، میں اس کے بارے میں مزید حقائق تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن نے اس کو حرام قرار کیوں دیا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، اگلے دن سور کا گوشت پکا کے لائی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایک بوٹی نکالو اور چھری کے ساتھ اس کے 2 حصے کرو۔ اس عورت نے بوٹی نکالی، چھری کے ساتھ اس کو کاٹا تو اندر سے کچا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس گوشت کو، سور کے گوشت کو جتنا مرضی پکا لو یہ اندر سے کچا ہی رہتا ہے، اور تم تو حکمت سیکھ رہی ہو، جب انسان کے اندر کچا گوشت جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ تو تم بہتری جانتی ہوگی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مزید سور کے بارے میں بتایا کہ سور ایک ایسی چیز ہے جو غلاظت کھاتی ہے، اور ایون کہ اپنی ہی غلاظت کر کے خود ہی کھا جاتا ہے، جہاں اسے غلاظت ملتی ہے وہاں یہ پہنچ جاتا ہے، یہ غلاظت ہی کھاتا ہے زیادہ۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ سور جو ہوتا ہے اس میں بے شرمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اپنی مادہ جو سور ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا سور جو ہے، نر سور ہے، اس کے ساتھ جب جنسی ملاپ کرتا ہے تو وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، یہ اس میں اتنی زیادہ بے شرمی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کے اس یہودن عورت نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یاد رکھیں آج تو سائنس بھی اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ سور کا گوشت جو ہے اس کے کھانے سے کم و بیش 70 بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہیں، کچھ حرام قرار دی ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے یاد رکھیں حکمت ہے۔ جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔